کیا کبھی آپ نے سوچ کے دیکھا ہے جتنی محنت اور لگن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں اسی محنت اور لگن کے ساتھ کوئی اور آپ کا کام کرنے لگے، وہ بھی کم سیلری پر، آپ کی جگہ لینے والا کوئی انسان نہیں بلکہ کمپیوٹر ہو جس کی نہ کوئی ڈیمانڈ ہو، نہ ایموشن، نہ وہ ریسٹ کرے نہ چھٹی کرے۔ اگر ایسا ہو تو کیا آپ کی کمپنی آپ کو رکھے گی یا نہیں؟ یہ سن کے بہت سے لوگ انسیف محسوس کریں گے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ وقت اب آ چکا ہے، اور یہ کہنا ہے جیفری ہنٹن کا، جنہیں دا گاڈ فادر آف اے آئی بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ان جاب کے بارے میں بات کریں گے جن کو اے آئی بڑے آرام سے ٹیک اوور کر لے گا۔ اگر آپ لوگ بھی ایسی ہی کوئی جاب کرتے ہیں جنہیں اے آئی بڑی آرام سے ٹیک اوور کر لے گا تو آپ لوگ بہت انسیف ہیں، کیونکہ اے آئی ڈے بائی ڈے بہت زیادہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کچھ ایسی ہی جابز کے بارے میں بات کریں گے۔ اے آئی نے حیران کن حد تک انسانوں کی سطح تک سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. For the first time ever, we may have things more intelligent than us. پچھلے کچھ سالوں سے اے آئی بہت زیادہ فیمس ہو چکا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی جیسے اے آئی اب ہر انسان کی ضرورت بن چکے ہیں، مگر اے آئی کا اصل آئیڈیا بہت پرانا ہے۔ سب سے پہلے 1950 کے قریب کچھ سائنٹسٹ نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی مشین بنائی جائے جو انسانوں کی طرح سوچ سکے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ کوئی مشین انسانوں کی طرح سوچ رہی ہے؟ فیمس سائنٹسٹ ایلن ٹرننگ نے 1950 میں ایک ٹرننگ ٹیسٹ پرپوز کیا تھا۔ اس ٹیسٹ کے مطابق اگر ایک انسان اور ایک مشین کے جواب میں کوئی تیسرا انسان فرق نہ کر سکے تو اس کا مطلب ہے مشین نے ٹرننگ ٹیسٹ پاس کر لیا ہے۔ تب سے لے کر اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام ہوتا رہا۔ بہت سال گزر گئے پر کوئی بھی کمپیوٹر اس ٹرننگ ٹیسٹ کو پاس نہیں کر سکا۔ پھر 2014 میں آخرکار یہ ٹیسٹ ایک چیٹ بوٹ نے پاس کر لیا۔ رائل سوسائٹی لندن میں ہونے والا یہ ٹیسٹ 30 ججز کے سامنے ہوا۔ ان ججز کا سامنا ایک چیٹ پلیٹ فارم پہ 13 سال کے لڑکے کے ساتھ ہوا۔ کئی سوال کرنے کے بعد 30 میں سے 20 ججز نے یہ کہا کہ یہ واقعی کوئی انسان ہے، مگر اصل میں وہ ایک اے آئی چیٹ بوٹ تھا۔ شروع میں اے آئی بہت بیسک ہوا کرتا تھا، جیسا کہ چیس کھیلنا یا میتھ کی کوئی پرابلم سالو کرنا، مگر اب اے آئی کافی ایڈوانس ہو چکا ہے۔ جیفری ہنٹن کا یہ کہنا ہے کہ انٹیلیجنس پہ اب انسان دوسرے نمبر پہ آ چکے ہیں، کیونکہ پہلا نمبر اے آئی کے پاس ہے۔ اسی طرح ہنٹن کے مطابق اے آئی جو ابھی انسانوں کے لیے کام کر رہا ہے، آنے والے سالوں میں اے آئی بہت سی جاب کھا جائے گا۔ ہنٹن نے اپنے انٹرویو میں ان جابز کے بارے میں بتایا ہے جن کو اے آئی بڑے آسانی سے ٹیک آف کر لے گا۔ پہلا نمبر آتا ہے کسٹمر سپورٹ ایجنٹ کا۔ ہنٹن کے مطابق اے آئی کا سب سے پہلا شکار کسٹمر سپورٹ ایجنٹ ہوں گے۔ کلرنا جو کہ ایک آن لائن پیمنٹ ویب سائٹ ہے، ان کے سی ای او نے پچھلے سال بولا تھا ایک اے آئی چیٹ بوٹ 700 لوگوں کے برابر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا پہلے کمپنی میں 60,000 لوگ کام کرتے تھے، اے آئی چیٹ بوٹ کے آنے کے بعد اب انہیں 3,000 لوگوں کی ضرورت ہے۔ اے آئی کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں 4,000 لوگ ریپلیس ہو گئے، کیونکہ اے آئی 24/7 اویلیبل ہے۔ اگر آپ کسی کال سینٹر میں کام کرتے ہیں تو آپ کی جاب انسیف ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے لا فرم۔ کچھ مہینوں پہلے تک ایسا لگتا تھا عدالت اور لیگل کاموں میں اے آئی کا گھسنا اتنا آسان نہیں ہوگا، مگر اب جونیئر لائرز کی جاب بھی خطرے میں ہے۔ جیفری ہنٹن بتاتے ہیں اے آئی اب لیگل کانٹریکٹ لکھ سکتا ہے، کورٹ کیسز سمرائز کر سکتا ہے، ساتھ میں لیگل ریسرچ بھی کر سکتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی جیسے اے آئی آج گلوبل لا فارم میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جونیئر لائرز کی جاب اب خطرے میں ہے۔ تھرڈ نمبر پہ آتی ہے کریٹیوٹی۔ اے آئی اب ہیومن سے زیادہ کریٹیو اور ایڈوانس ہو چکا ہے، یہاں تک کہ اے آئی نے گوگل کی پروڈکٹ کو بھی کافی نقصان پہنچایا ہے۔ blogspot.com جہاں بلاگرز آرٹیکل پبلش کرتے تھے، مگر پچھلے کچھ سالوں میں اس ویب سائٹ کو کافی لاس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ رائٹر، کاپی ایڈیٹر، کنٹینٹ کریٹر، ان سب کی جاب اب خطرے میں ہے۔ فورتھ نمبر پہ آتے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپرز۔ ایک ٹائم پہ یہ کیریئر سب سے اچھا مانا جاتا تھا۔ ہنٹن کہتے ہیں کہ اے آئی اب سافٹ ویئر ڈیولپ بھی کر سکتا ہے۔ ایک انسان جس کا کوڈنگ میں کوئی ایکسپیرینس نہیں، وہ صرف ایک پرومپٹ لکھ کے ویب سائٹ ڈیولپ کروا سکتا ہے۔ سافٹ ویئر ڈیولپر بھی اب انسیف ہیں۔ ففتھ نمبر آتا ہے ڈاکٹرز کا۔ ابھی تک تو ڈاکٹرز کا کام ریپلیس نہیں ہوا، مگر ہنٹن کہتے ہیں کہ اے آئی ڈاکٹر کو 5 گنا زیادہ ایفیشینٹ بنا رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر ایک دن میں 10 پیشنٹ دیکھتا تھا، اب وہی ڈاکٹر اے آئی کی مدد سے ایک دن میں 50 پیشنٹ دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹرز کو نکال دیا جائے گا،
मगर हायरिंग रेट कम जरूर होगा। इसके बाद आते हैं एनालिस्ट, जो अपने दिमाग का यूज करके किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं। उनकी जॉब भी अब खतरे में है, क्योंकि ये काम एआई बड़े आराम से कर रहा है। अगर आप लोग इनमें से कोई जॉब करते हैं तो आपकी जॉब अनसेफ है। बहुत जल्द एआई आपकी जॉब्स को टेक ऑफ कर लेगा। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आती है और ऐसी ही और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।